بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبے کے دو نام ہونا کوئی انوکھی بات نہیں کہ گبسن صاحب نے اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کر پیش کیا ہے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ مکہ بکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دونوں نام تھے تو قرآن نے دونوں نام سے پکارا۔ تیسرا کوئی نام نہیں تھا، مثلا پیٹرا نہیں تھا تو پیٹرا نہیں پکارا۔ دو نام ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ دیکھیں آپ ذرا غور کیجئے، دہلی اور دلی یہ دونوں نام ہیں۔ بمبئی اور ممبئی میم کے ساتھ، بمبئی اور ممبئی یہ دونوں نام۔ پشاور اور پخاور، پشاور کو پخاور بھی کہا جاتا ہے، یہ دونوں نام ہیں۔ یثرب اور مدینہ یہ مدینے کے دونوں نام ہیں۔ لائل پور اور فیصل آباد یہ ایک ہی شہر کے دو نام ہیں۔ اسی طرح سے مکہ اور بکہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں، 20 نام نکل آئیں گے اس طرح سے۔ مکہ اور بکہ ایک ہی ہیں، یہ ہم ثابت کر چکے ہیں قرآن سے پچھلے درس میں۔ اب آئیے تاریخی حیثیت پر، اب ہم کچھ بات کریں گے تاریخی حیثیت۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے۔ ابراہیم کے دور میں اس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے۔ مماثلت، اب مماثلت پر ہم کرتے ہیں، سملیرٹی پر۔ اس وقت بھی وادی غیر ذی زرع تھی، یہ مکہ وہیں تھا اور آج بھی وہیں ہے۔ جب بھی یہ وادی غیر ذی زرع تھی، انکلٹیویٹڈ، اور آج بھی وہ ویسا کا ویسا ہی ہے، آج بھی ویسا ہی ہے۔ یہ مماثلت ہو گئی۔ اچھا، اس وقت بھی اس کے پاس صفا مروہ کی پہاڑیاں تھیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت 2/158 کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، بس جو حج کے لیے آئے، فمن حج البیت، اس بیت اللہ کے حج کے لیے آئے، مطلب یہ کہ صفا مروہ اسی جگہ پر ہے جہاں حج ہوتا ہے، اور یہ قرآن میں موجود ہے، تو آج بھی موجود ہے۔ اور یہ کسی اور جگہ نہیں، یہ کسی اور جگہ نہیں، حج کے مقام یعنی مکہ میں ہی ہے۔ آیت میں یہ پہاڑیاں حج کے مقام میں ہونا ثابت ہوا۔ اب آئیے ام القریٰ۔ ام القریٰ کسے کہتے ہیں؟ اور یہ کتاب اے مخاطب ہم نے نازل کی ہے، اس سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ اس لیے نازل کی ہے کہ آپ اس بستی، اس مرکزی بستی ام القریٰ، اس مرکزی بستی ام القریٰ والوں کو ڈرائیں، اور اس کے گرد و پیش والی بستیوں کو بھی ڈرائیں۔ 6/92۔ اور پھر ہم سورہ بقرہ کی 129 میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا دعا کرنا کہ اے رب پروردگار تو اس بستی والوں میں انہی میں سے رسول مبعوث کر جو انہیں تیری آیت پڑھ کر سنائے۔ دیکھیں یہاں بھی ام القریٰ والوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ تاکہ یعنی اس بستی والوں کو یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں، ان کو ڈرائیں۔ اور یہاں ابراہیم کی دعا میں بھی یہ بات موجود ہے کہ تو ان بستی والوں میں انہی میں سے رسول مبعوث کر جو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے۔ 1 سورہ بقرہ کی 129۔ لہذا ثابت ہوا کہ اس وقت بھی جو ام القریٰ تھا وہی مکہ میں تھا، اور آج بھی یہی مکہ میں ہے۔ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، گوگل کیجئے، وہ آپ کو بتائے گا کہ نیو اسٹڈیز شو الکعبہ از دا سینٹر آف دا ورلڈ۔ آپ گوگل کریں، یہ آپ کو بتائے گا کہ کعبہ دنیا کا سینٹر ہے، مرکز ہے، اور مرکز کو امن کہا جاتا ہے، بستیوں کا مرکز۔ تمام بستیاں اس کے ارد گرد ہیں، یہ سینٹر ہے اس کا بالکل۔ اس وقت بھی قرآن نے اس کو ام القریٰ کہا، اور آج بھی، اور آپ کا گوگل بھی بتا رہا ہے۔ بڑی بستی یہ تو آپ کی لغت میں ہے، کسی لغت میں بڑی بستی نہیں۔ ام القریٰ کے معنی بڑی بستی کسی لغت میں بھی نہیں ہے۔ ام القریٰ کے معنی کہ بڑا شہر ہو، اس کی فصیل ہو، کسی لغت میں بھی نہیں۔ یہ تو آپ کی لغت میں ہے نا۔ کسی بھی عربی لغت کو اٹھا کر دیکھیں نا، کسی کو بھی، چھوٹی یا بڑی، ام القریٰ کا مطلب مکہ اور بیت اللہ ہی ملے گا آپ کو۔ گویا کہ قرآن جو ابراہیم کے دور کی تاریخی شہادتیں دے رہا ہے، وہ آج ساری کی ساری وہاں ملتی ہیں، اسی مکہ اور اسی بیت اللہ میں۔ بیت اللہ کا مکہ اور بکہ میں ہونا، وادی بیت اللہ کا مکہ اور بکہ میں ہونا نمبر 1۔ نمبر 2، وادی غیر ذی زرع انکلٹیویٹڈ ویلی، اس میں ہونا نمبر 2۔ اس کے باوجود پھلوں اور رزق کے وہاں بہتات نمبر 3۔ صفا مروہ نمبر 4۔ یہ دیکھیں، بعثت سے قبل بھی تقریباً 2500 سال تک پوری تاریخ موجود ہے اس کی،
پورا عرب جنگ و جدال کا میدان بنا رہتا تھا، سوائے کعبہ اور اس کے اطراف کا، یہ خطہ پرامن رہتا تھا۔ کعبے کی تاریخ حدیث سے اور مکہ میں واقع ہونا حدیث سے، بڑی لمبی حدیث ہے، یہ آپ نکال کے پڑھ لیجئے۔ درمیان میں ٹکڑا جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ درمیان میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مکہ معظمہ پہنچے، پھر انہوں نے کعبے کی تعمیر شروع کی۔ یہ ابن عباس سے روایت ہے، مسند امام احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 284۔ ہمارا دل گواہی نہیں دیتا روایت نقل کرنے کے لیے، ہماری نزدیک یہ حجت ہے ہی نہیں، خانہ پوری کے لیے نقل کر دیے، دلیل کے لیے نہیں، دلیل ہم قرآن پر ہی رکھیں گے۔ جاری